ہیں کہ جو نہیں ہوتے جبھی تو وہ کرامت بنتے ہیں. صحیح. ہاں اگر وہ ایسے ہونا کہ جن کا ٹکراؤ قرآن و سنت کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ پھر وہ کرامت ہے ہی نہیں, وہ بات ہی جھوٹی ہے, وہ غلط ہے. انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حسان عطاری کے درمیان کچھ یہ علمی گفتگو ہونے والی ہے. اگر آپ اس گفتگو کو جناب محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی حقیقت سے کافی انفارمیشن ملے گی. گفتگو اس موضوع کے اوپر ہے کہ کافی علماء کرام جو ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کا دھوبی تھا تو غوث اعظم پاک کے کپڑے دھوتا تھا. لیکن میں یہ واقعہ آپ کو مکمل نہیں سناتا. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. اسی ویڈیو کے اندر آپ کو پورے واقعے کی ڈیٹیل مل جائے گی اور اس کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. انجینئر محمد علی مرزا نے جو اعتراضات کی ہیں اس کو مفتی حسان نے کمال کا جواب دیا ہے. بلکہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, انجینئر محمد علی مرزا نے اشرف علی, مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں بھی کچھ جناب والا زبان درازی کی ہے, ان کے بارے میں کچھ کہا ہے. وہ کیا ہے جو آپ بھی سن سکتی ہیں اور کمنٹس میں لازم بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس ویڈیو بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. کیا مفتی حسان نے صحیح جواب دیا ہے اور انجینئر نے جو اعتراضات کیے ہیں یہ درست ہیں یا غلط اعتراضات کی ہیں؟ سب سے پہلے جانتی ہیں مفتی حسان عطاری کے کلب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کا وہ اعتراض اور اس کے فوراً بعد جواب جانتی ہیں مفتی حسان عطاری کا. ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد کمنٹس میں لازمی اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کی مکمل انفارمیشن صحیح طریقے حاصل کر سکیں. چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو بیان جانتے ہیں. کہ جی میں غوث پاک دا تو 20 ہاں, ایک وہ بھی سنے ہیں نا, فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا, تو انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے, صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. شور واقعہ ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دھوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا لیکن ہمارے علماء نے رد کیا اس کا, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہیں باقاعدہ فتاوی دیے, بالکل فتاوی اس کے اوپر فتاوی دیے, بالکل شریف العبدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے. اور ایسی چیزوں کا رد ہمارے علماء کرتے ہوئے آئے ہیں. خود ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں غوث پاک کی طرف منسوب کرامت پہ گفتگو کی اور بیان کیا اس بات کو کہ وہ سوال کیا گیا, 2 کرامتوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اس میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے, اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی تو اس کی ماں روتے ہوئے پہنچی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی. وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے, ان کے ہاتھ میں روحوں کا تھیلا تھا. تو واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان سے روح کا تھیلا چھین لیا تو اس میں جتنے بھی روحیں تھیں وہ جسموں کی طرف لوٹ گئیں. تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے اس کا شدید انکار کیا, بولے یہ توہین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت جو ہیں یہ بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے افضل ہے. تو کسی فرشتے کی توہین یہ تو ویسے ہی ناجائز و حرام و کفر ہے, تو اسرائیل علیہ السلام کی توہین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح غلط چیز تھی نا, اس کا انکار کیا, نہیں تسلیم کیا اس کو. لیکن اگر اسی واقعے کو ہم دوسری جہت سے دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر اور دیگر صحیح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے حضرت ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ کو باہر نکال دیا تھا. بالکل یہ واقعہ موجود ہے, لیکن ان کے لیے وہ توہین نہیں بنے گی, وہ توہین نہیں بنے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہوگی اس کا ہمارے علماء نے رد کیا. بالکل ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ یہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو خلاف شرع نہیں ہے لیکن اس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے, نہ لوگوں کے اندر وہ معروف ہے, تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ نہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود, نہ ہی یہ زبان زد عام ہے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے اور خلاف شرع اس کے اندر کوئی بات نہیں تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی حکم شرع تو ثابت نہیں ہو رہا نا, آپ کے اوپر کوئی چیز تو لازم نہیں قرار دی جا رہی, آپ کا کوئی عقیدہ تو اس سے نہیں ثابت کیا جا رہا. ایک فضیلت کی بات ہے کسی ولی اللہ کی تو وہ اس کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے اور وہ خلاف شرع ہے نہیں تو اس کو بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو بعض اوقات اس کا سراغ نہیں ملتا. ہاں اگر وہ لوگوں کے درمیان محمد علی مرزا نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو مولانا حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا, جب وہ فوت ہوا تو قبر کے اندر نکیر عین نے سوال کیا
मुनकर नकीर ने सवाल किया, कहा मन रब्बो का, तेरा रब कौन? ने कहा मैं तो गौस आज़म का धोबी हूँ। कहा तेरा दीन क्या है? कहा मैं गौस आज़म का धोबी हूँ। कहा तेरा नबी क्या है? कहने लगा मैं तो गौस आज़म का धोबी हूँ। इंजीनियर ये एतराज़ करता है कि वहाँ किसने कैमरा लगाया हुआ था जो बात लीक हुई है कब्र से बयान, ये इतराज़ करता है। मुफ्ती हसन ने जो इतराज़ दिया है वो उसके बिल्कुल बराबर है और उसके मुताबिक है। मुफ्ती हसन ने कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं ये मन घड़त बातें हैं। हमारे मसले के अहले सुन्नत के भी जितनी उलमाए किराम हैं इन चीज़ों को रद्द करती हैं। बिल्कुल मसले के अहले सुन्नत के अंदर इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। वो और बात है जो लोग अपनी तरफ से मन घड़त बातें बयान करके लोगों को गर्म करते हैं, उनको जनाब वाला मुतासर करने की कोशिश करते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के वली के साथ गलत मंसूब है उसको रद्द करना ही चाहिए। और मसला के अहले सुन्नत आज तक उन गलत चीज़ों का बाइकाट करते आए हैं और उनके वो रद्द ही करते आए हैं। तो इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की वाकई करामात हैं, मशहूर हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह की बातें भी हमारी मौलाना हजरात ने मन गढ़त करके फैला दी हैं कि गौस आज़म की ये करामत है, वो करामत, जो बात है गौस आज़म की करामत, जो बात है गौस आज़म की करामत, इस तरह नहीं है। तो इस तरह की बातों का मसला के अहले सुन्नत बैकाट करते आए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि वो बात जो मन घड़त है, जिसको गौस आज़म से मंसूब किया गया है, वो सरासर गलत है। मसला के अहले सुन्नत उन बातों को रद्द करने की कोशिश करती आई है, कर रही है, करती रहेगी। तो इसीलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वे बना के आपके सामने पेश कर दिए। इसको फैलाना, वायरल करना आपका काम है, ताकि और लोग भी इन्हीं जनाब वाला खुराफात से बाहर निकलें और अल्लाह वालों को उनकी हकीकत से पहचान सकें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँचाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।